جی ان الابرار بے شک جو نیک لوگ ہوں گے لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، ان بے شک ابرار نیک لوگ، بر نیکی، ابرار نیکی کرنے والے نیک لوگ، لفی لام کا یہاں پہ معنی البتہ ہوگا، لفظی معنی یا بلا شبہ، فی میں نعیم نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوں گے، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جو دل، زبان اور اعضاء کے اعمال میں نیکیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں قبر اور آخرت میں دل، روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں کے اندر ہوں گے، یہ نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوں گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور ان الفجار بے شک جو فاجر لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، لفی بلا شبہ، یعنی وہی پیچھے والا یہ لفی جو ہے، لفی لام کا لفظی معنی البتہ، فی میں، اور اگر اکٹھا بولیں گے تو بلا شبہ، جحیم جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ جو فاجر لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میں کمی کی، جن کے دل بگڑ گئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی اور اپنی منمانیاں کی، وہ کہاں ہوں گے؟ دنیا میں اور آخرت میں عذاب میں رہیں گے۔ تو جب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فاجروں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں بات ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے۔ تو بات دراصل یہ ہے، صحابہ اکرام اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک کے پاک کتاب اندر جتنی بھی جو بھی بات آئے، جو بھی حرف آئے، اس کو اپنے سے ریلیٹڈ کر کے دیکھیں، کہیں میرے اندر تو یہ عیب نہیں بن گیا، کہیں میں تو نہیں منافق ہو گئی، کہیں میں تو نہیں فاجر ہو گئی، کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ اگر سوچ یہ آئے گی تو پھر جسم کے اندر تبدیلی آئے گی، اور پھر محسوس ہوگا کہیں میرے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا، اور پھر ڈر آئے گا اللہ سے خوف آئے گا، گناہ کرتے ہوئے لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان آیتوں کے مطلب کو ہم اپنے اوپر لیں گے کہ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی۔ اب یہاں پہ پیچھے آیا ان الابرار، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ تو جب بھی ہم 5 وقت وضو کرنے لگے تو پھر ذہن میں تھوڑی سی یہ بات رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، میں نے نیک بننا ہے۔ میں نے کیا بننا ہے؟ نیک بننا ہے۔ وضو کروں گی تو نیک بنوں گی نا، نماز پڑھوں گی تسلی کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے، تو پھر کیا بن جاؤں گی؟ نیک بنوں گی۔ نیک بنوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر نعمتوں میں ہوں گے۔ ہر غلط کام کرتے ہوئے، ہر اس طرح کی بات کرتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، وہ چھوڑ دے کہ میں اگر یہ والا کام کروں تو میں کہیں گناہ گاروں میں نہ ہو جاؤں، فجار میں نہ آ جاؤں۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، چھوٹی چھوٹی بات۔ اب چھوٹی باتوں سے میں اکثر مثالیں دیتی رہتی ہوں، کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں جو سننے والے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ اس بات پہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور یہ میں نہیں کہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی پہ ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دھوکے کو
کتنا زیادہ واضح کیا اور کتنا بتایا۔ تو جو ہماری عادات ہے نا نمود و نمائش کی اس طرح کی، تو ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اندر گناہ میں بھی گھرتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم ایسی بات کر دیتے ہیں تو اس بات کی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ گزرنا کہیں سے ہوا، تو یہ بات کر رہی ہوں کہ بندہ بات کرتے ہوئے بھی کہیں نکل جاتا ہے۔ اس بندے نے کہ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے، استغفر اللہ، بتا اس لیے رہی ہوں کہ بات کرتے وقت بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو بات بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا جو کام میں نے آج کرنا ہے یہاں پہ آ کے مجھے خدا بھی روکے تو میں رک نہیں سکوں گا۔ جس بندے نے یہ بات کی شاید اس کو خدا کی پہچان نہیں، بلکہ یقیناً ہی نہیں تھی، پہچان نہیں تھی کہ خدا روکے تو میں رک جاؤں گا۔ تو مجھے ایک دھچکا سا لگا کہ کاش قرآن پڑھے ہوتے تو پتہ چلتا میں کس خدا کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے فرعون کی اکڑ کو ختم کر دیا، جس نے بڑی بڑی بستیاں الٹ دیں۔ اس خدا کی بات کرتے ہو کہ تجھے نہیں روک سکے گا۔ تو میں نے دل میں جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھا کہ یہ اللہ کو پہچانتے نہیں۔ تو جب ہم کوئی جملہ بول دیتے ہیں گناہ والا تو ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کو پہچان جائیں کہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جس کو پکڑتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اللہ کو آزمائے نہ، پناہ مانگے عذاب سے اور ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے، اللہ کے لیے مخلص ہو کر عبادتیں کرتے رہے۔ یصلونہا یوم الدین، یصلونہا وہ داخل ہوں گے، یوم الدین بدلے کے دن، جزا کے دن۔ گناہگار لوگ جزا کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ انہیں یہ شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ کب؟ روز جزا سزا کے دن، حساب و کتاب کے دن، مرنے کے بعد کے جی اٹھنے کے دن، جب لوگ اپنی مرضیاں کریں گے، منمانیاں کریں گے، عیش پرستی میں زندگی گزار کے اپنے رب کو بھول جائیں گے، پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آج یہ کہتے نا کہ بس مولویوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے، یہ خود بھی ایسے مولوی ایسے نہیں کرتے۔ رب کا قرآن پڑھو، جو بندہ قرآن پڑھے گا اللہ اس کے اندر سے ایک ایک کر کے عیب نکال دے گا، وہ بندہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو ہے اپنی طرف کھینچنے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر کشش یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جاؤ، یہ اپنا بنا لے۔ انسان کو جھنجھوڑتی ہے، بار بار جھنجھوڑتی ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب کی خوبی ہے کہ آپ جو بھی کریں اگر اس کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ ہر وقت ذہن میں کھٹکا لگ جاتا ہے، کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤ۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، واو اور ما نہیں، ہم وہ۔ اچھا ہم جو ہے نا وہ ہوتا ہے لیکن جمع کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے اور غائب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا ہوا کا معنی بھی وہی ہوتا ہے لیکن وہ ایک کے لیے ہے، ہما دو کے لیے، ہم جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے نہیں، وہ سب یعنی وہ سب اس سے، کون وہ گناہ کرنے والے، وہ فاجر، ان سے، ہاں اس سے، کس سے؟ اس روز جزا سزا کے دن سے، بغائبین غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی کام ہوتے ہیں دل کرے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کر لیا، دل نہ کرے تو نہیں کیا۔ جیسے یہ کلاس ہے، دل کیا تو لے لی، نہ دل کیا تو نہیں لیں گے۔ خود اپنی ہاتھ میں یہ ہے، لیکن وہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہوگی، وہ کس کے اختیار کی بات ہوگی؟ صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ غائب نہ ہونے سے مراد ملکے کیا ہوگا؟ وہ ہوں گے اس میں اور رہیں گے بھی ہمیشہ، اس کر بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ بھی نہیں لے سکتے،
اور ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب کم نہیں ہوگا۔ نہ تو موت آئے گی، نہ آرام ملے گا، تو نہ ہی زندگی ملے گی۔ جو دنیا میں زندگی ہے 50-60 سال، اور اس میں اختیار ہے، اچھے بھی بن جاؤ، برا، اور راستہ بھی ہے پاس، اور نیکی کا بھی ہے، دونوں راستوں میں سے اپنا راستہ اپنا لو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، واو اور ما ادراکا، ما کیا، یہاں پہ سوالیہ کے لیے، ما نہیں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سوالیہ کے لیے۔ ما کیا، ادراکا آپ کیا جانے، ما یوم الدین کیا ہے بدلے کا دن، جزا کا دن کیا ہے۔ یعنی آپ کتنا بھی غور کریں تو آپ اس کی ہولناکیوں کی کیفیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی صرف اتنا جان لو کہ اس دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، ہر ایک اوپری پڑی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی آگے بڑھ سکے گا، نہ کوئی ادھر ادھر دیکھ سکے گا۔ ثم ما ادراکا، ثم پھر، ما ادراکا کیا جانو، ما یوم الدین بدلے کا دن کیا ہے۔ یعنی یہی سوال دوبارہ کیا گیا، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا جو انسانوں کو حیران کر دے گا، پریشان کر دے گا۔ تو وہ دن کون سا ہوگا؟ بدلے کا۔ یوم لا تملک، یوم جس دن، لا تملک نہیں اختیار ہوگا، لا نہیں، تملک ملکیت ہوگی، ملکیت یعنی اختیار، اختیار ہوگا، نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کو، یعنی جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یوم جس دن، لا تملک نہیں اختیار ہوگا، نفس کوئی جان کسی جان کا، شیئا کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور حکم سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا۔ سب اختیار کس کے ہوں گے؟ اللہ کے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوگی، کوئی پوشیدہ نہیں ہوگی، اس اکیلے کا روب ہوگا، اس اکیلے کا دبدبہ ہوگا، کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش نہیں لی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بلایا، عام کو بھی جمع کیا، خاص کو بھی جمع کیا، سب کو بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن لوئی کے قبیلے والوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے قبیلے والوں، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اے عبد شمس کے قبیلے والوں، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اے عبد مناف کے قبیلے والوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم کے قبیلے والوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب والوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلح رحمی کرتا رہوں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ حدیث اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں کہہ سکتی کہ اگر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہہ دیا ہو کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، اختیار نہیں رکھتا، اگر اللہ اختیار دے تو وہ الگ بات ہے، اگر اللہ دے تو الگ ہے، لیکن خود سے اختیار نہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا فلاں وسیلہ ہے، میں فلاں کروں گا، نہ فلاں کروں گا، تو اس کا مطلب ہے اس آیت کو جھٹلایا، مجھے نہیں جھٹلایا، میں کیا چیز ہوں، میں تو میسج دے رہی ہوں، اللہ کا سنا رہی ہوں پڑھ۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں مجھے چھڑوا لے گا، فلاں یہ کر لے گا، تو اس کا عقیدہ یہ غلط ہے، کیونکہ آیت بتا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کے اختیار نہیں رکھے گا، اور حدیث بھی بتا رہی ہے۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہیں طرح سے ایک دوسرے پر حکم چلتے ہیں، کہیں طرح سے سفارشیں چلتی ہیں،
کہیں طرح سے پیسے دے کے کام ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ نہ کوئی بولے نہ کوئی سفارش کرے وہاں پہ۔ یہاں تو اللہ نے اختیار دیا ہوگا نا، اگر اللہ اختیار نہ دے تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہاں پہ اختیار ہے، لیکن وہاں پہ اللہ کا نے اختیار والا جو معاملہ ہے وہ سب کے لیے ختم کر دے، تو وہاں پہ صرف عمل کام آئے گی۔